الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق
صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر ہے. اس سورت میں آیت نمبر 71 اور 73 میں یہ لفظ آیا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور وسیق الذین کفروا الی الجنہ زمرا. سورہ الزمر کا زمر کے معنی گروپ، جماعت، یہ اس کے معنی ہے. جب وہ آیت آئے گی تو وہاں اور بھی اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. یہ سورت مکی ہے اور اس سورت کا مضمون جو بتلاتا ہے خاص طور پر آیت نمبر 10 کا جو حصہ ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. یہ خاص طور پر یہ ٹکڑا جو ہے یہ بتلا رہا ہے، جبکہ اس کو اور مضمون کے ساتھ جوڑا جائے. مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے ایک ہجرت اور ہوئی ہے، وہ ہے حبشہ کی، جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں. وہ اس کا بادشاہ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جو مکے والوں کی ظلم و ستم کا مسلسل شکار ہو رہے تھے اور ظلم اور زیادتی جو ہے وہ حدوں سے آگے بڑھ گئی، ناقابل برداشت ہو گئی، زندگی گزارنا، زندگی کا کاروبار چلانا مشکل ہو گیا. تو آپ نے اجازت دے دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. حضرت جعفر ابن طالب رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کی سرکردگی میں یہ قافلہ مہاجرین کا ہجرت کر کے حبشے کی طرف گیا. یہاں اگرچہ اس وقت اس کا جوڑ نہیں ہے، لیکن کسی کو یہ سوال نہ ذہن میں پیدا ہو کہ ہجرت جب کر لی تھی تو پھر یہ وہیں کیوں نہ رہ گئے. ہجرت کے تو معنی یہ ہوتی ہے ترک وطن. جب انہوں نے ترک وطن کر لیا پھر حبشہ میں کیوں نہ رہے. دراصل بات یہ تھی کہ وہ ہجرت کی اس لیے گئی تھی کہ مکے کے حالات ناموافق ہیں، اور جب کسی جگہ کے حالات مذہبی اعتبار سے اتنے ناموافق ہو جائیں کہ وہاں رہ کر مذہب پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو ہجرت ہوگی. مکے کے حالات یہی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن وہاں حبشہ میں کچھ عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اب مکے کے حالات وہ نہیں رہے، بلکہ یہ کہ وہاں مسلمان علی الاعلان اسلام کر رہے ہیں. ان کو یہ کہ ایک درجے میں جیسے ایگریمنٹ ہو گیا، یہ کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نرم پڑ گئے ہیں اور ان کی سختیاں وہ نہیں رہیں. اس لیے یہ حضرات جو ہیں مکہ مکرمہ واپس آئے کہ اب حبشہ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حبشہ کوئی دارالاسلام تو نہیں ہے، مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں ایک دفعہ چلے گئے تو پھر کہیں کو دارالکفر میں جانا. وہ دارالاسلام نہیں تھا، وہاں پھر بھی کافروں کی حکومت تھی، مگر امن تھا، چین تھا، اس لیے ہجرت کی گئی. اب جب معلوم ہوا کہ مکے کی بھی وہی پوزیشن ہے تو اپنے وطن واپس آ جائیں. تو یہ تھی بات. خیر، تو یہ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت میں کا مضمون جو ہے وہ خاص طور پر توحید کو ثابت کرنا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت ہونی ہے بغیر کسی طرح کی ملاوٹ اور آمیزش کے، جو توحید کا تقاضا ہے. اور توحید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کا یہ دلائل ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور توحید کے خلاف زندگی گزارنا، توحید پر یقین نہ رکھنے کے نقصانات کیا ہیں وہ بتلائے گئے. اور اس سلسلے میں مسلمانوں سے دو باتیں کہی گئی. یہ تو عام طور پر تو خطاب ہے
مشرکین سے، کفار سے، مسلمانوں سے بھی خطاب کیا گیا۔ مسلمانوں سے خطاب دو ہیں، ایک تو یہ صبر کرو ان تکلیفوں کے مقابلے میں، لیکن اگر یہاں تمہارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، دین کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ زمین کو چھوڑ سکتے ہو، شہر چھوڑ سکتے ہو، ملک چھوڑ سکتے ہو، دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لہذا اگر تم یہاں نہیں رہ کر دین پر عمل کر رہے جاؤ کہیں بھی۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر مسلمانوں کو سنائی گئی ہے وہ یہ کہ ان کافروں سے صاف طور پر کہہ دو کہ تم کتنی بھی ظلم کر لو، زیادتی کر لو، ستا لو، ہمیں ہمارے کام سے نہیں پھیر سکتے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے نہ اسے ہٹا سکتے ہو، جو ہماری دعوت ہے، تبلیغ ہے اسلام کی، نہ اس سے ہٹا سکتے ہو۔ یہاں ہم کام کرتے رہیں گے، تمہیں جتنا زور لگانا وہ لگا لو، اپنی حسرتیں پوری کر لو، لیکن ہم کو نہیں ہٹاؤ گے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوگا دوسرے لفظوں میں کمپرومائز کرنے کے جو بھی امکان کوئی ہو سکتا ہو اس امکان کو ختم کر دو، سارے دروازے بند کر دو کہ کمپرومائزیشن نہیں، بالکل۔ یہ دو باتیں کہی گئی ہیں آخر میں۔ اس لحاظ سے اگر پہلے کی سورت کا مضمون سورہ جو الرعد، سورہ صاد کا اصل مضمون اگر رسالت تھا تو اس سورت کا مضمون اصل جو ہے، جو غالب مضمون ہے اس سورت کا، وہ ہے توحید۔ اچھا صاحب، اور دونوں میں ربط یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے جو سورت گزر چکی ہے اس کا آخر حرف پڑھیں، اس میں ہے کہ آخر سے پہلے کی آیت نمبر 87، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ سے پہلے إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک یہ نصیحت ہے سارے جہانوں کے واسطے، یہ ہے۔ اس کے بعد یہ اس سورت گوئیوں کہ یہ قرآن کے تذکرے پر وہ سورت ختم ہوئی، اس سورت کی ابتدا قرآن کے تذکرے سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہیں سے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ قرآن کو مان لیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں میں ایک جوڑ ہے کہ جس آیت پر، وہ جس مضمون پر، جس بات پر اس سورت کو ختم کیا، اسی بات سے اس سورت کو شروع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اتاری ہوئی ہے کتاب اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہیں، حکیم ہیں۔ پہلی بات یہ کہہ دی گئی، یہ پیغمبر کا کلام نہیں کہ انہوں نے خود تجویز کر لیا، اللہ کا کلام ہے۔ کون؟ اللہ، جس کی دو صفتیں بتلائی گئی، ایک العزیز، دوسرا الحکیم۔ یہ دو صفتیں اس لیے خاص طور پر اس جگہ پر لائیں کہ جب یہ اللہ کا اتاری ہوئی کتاب ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو اس کے خلاف عمل کرے اس کو سزا ملے، اور اللہ کو اس پر قدرت ہے اس لیے کہ وہ العزیز ہے، غالب ہے۔ اگر وہ کوئی سزا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر سزا دینے میں کوئی دیر ہے اس لیے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ فوراً سزا نہ ملے، اللہ الحکیم بھی ہیں، اسی واسطے حکمت کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے سزا کے ملنے میں۔ ایک تو یہ مانو۔ دوسرا کیا ہے؟ العزیز الحکیم اس واسطے بھی لائے کہ یہ چون و چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ کیوں لکھا، قرآن میں یہ کیوں لکھا، یہ حکم کیوں دیا، اس چیز سے کیوں منع کیا گیا، یہ چون و چرا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ العزیز، جس اللہ کی یہ کتاب ہے وہ العزیز ہے، اس کو یہ حق ہے کہ جو چاہے فیصلہ نافذ کر دے، کسی کو چون و چرا کرنے کا حق نہیں، اور کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ اس کے فیصلے کو واپس کرے۔ العزیز کے معنی یہ۔ اور الحکیم، اندھے کی لاٹھی تھوڑی اللہ میاں نے گھمائی ہے کہ جو سمجھ میں آیا دے دیا حکم، اس کے پیچھے مصلحت ہو کہ نہ ہو۔ الحکیم، اللہ کی یہ کتاب جو ہے بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے، ہر حکم کے پیچھے حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس لیے دو وجہ سے تم اس کتاب کو مانو۔ ایک تو یہ کہ اس اللہ کی کتاب ہے جو العزیز ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا چوائس ہے ہی نہیں کہ اس کو لیے بغیر، اور اس اطمینان کے ساتھ لو کہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ سمجھ میں آئے، لیکن اس میں بے شمار حکمتیں اور ہمارے فائدے ہیں۔ ان دو باتوں کے تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل ہونا چاہیے، اس لیے العزیز اور الحکیم دو صفتیں لائیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، بالحق اتارا ہے،
لہذا ہم آپ ہی کو پہلے بتا دیتے ہیں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. سو اے پیغمبر آپ اللہ کی اس کے ساتھ اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے عبادت کرتے رہیے. یہی ہے وہ خاص لفظ جو اس صورت کا اصل مضمون ہے. کیا؟ مخلصا لہ الدین. اللہ کی عبادت سے تو انکار بہت کم لوگوں کو رہا ہے اور بہت کم وقت ایسا گزرا ہے کہ لوگوں نے اللہ کو بالکل چھوڑا ہو. لیکن جو چیز اکثر و بیشتر ہوتی رہی ہے وہ کیا؟ اللہ کے ساتھ اور کو بھی جوڑ لیا. یہ اکثر و بیشتر ہوتا رہا ہے. اللہ کو کے جو اختیارات ہیں اس میں کسی نہ کسی عنوان سے دوسرے کو شریک کر کے اور اس کو بھی وہ ان چیزوں میں شریک کر لیا جو خالصتاً اللہ کے لیے تھی. کیا خالصتاً اللہ کے لیے؟ عبادت. عبادت کی وہ شکل اور صورت جس کو دیکھ کر جس کو عبادت کہا جاتا ہے وہ چیزیں خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھیں. لیکن کم وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ چیزیں خالص اللہ کے لیے لوگوں نے رکھی، اس میں دوسروں کو شریک کیا گیا. مثلا سجدہ کرنا. سجدہ جو ہے یہ اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر دینے کا نام ہے. کس کے سامنے؟ جس کے عزتوں کا اور عظمتوں کا اعتراف اور اقرار ہے. مگر آپ کہیں گے دوسرے کی عزت تو کرنا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی، اللہ ہی کی عزت تھوڑی، اوروں کی بھی تو عزت ہے، تسلیم ہے. لیکن دیکھیے کہ میں مثال میں دیتا ہوں. دنیا کا قانون یہ ہے کہ آپ کسی کو تو جناب ہی کہتے ہیں، انگلش میں آپ سر کہہ لیں گے، اور کسی کو اس سے آگے جو ہے وہ ہز ایکسلنسی کہہ لیں گے، کسی کو آپ جو ہے ہز میجسٹی کہیں گے. لیکن اگر آپ نے ہز میجسٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ کہا جانا چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی کہہ دیا، یہ بات جس کے لیے کہی جائے گی اس کے لیے خوشی کی ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ ہز میجسٹی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی فرد ہوگا ظاہر ہے، وہ ہے بادشاہ، اس کو ہز میجسٹی کہا جاتا ہے. اگر آپ نے وہ لفظ اس بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کر لیا تو اس میں کس کی خوشی ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کی خوشی ہوگی، جس کو کہا جا رہا ہے اس کے لیے خوشی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ اندر خوش ہو مگر ساتھ میں ڈرے گا بھی، کب آئی موت میری. اس لیے کہ بادشاہ کو اگر معلوم ہو گیا کہ ہز میجسٹی کا لفظ میرے لیے بولا گیا ہے تو یہ تو جرم ہے. خوب سمجھ میں آ گیا نا نقطہ؟ ٹھیک اسی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ تعظیم تو کی جائے گی ہر ایک کی، مگر یکساں نہیں، بلکہ فرق ہوگا. ایک تعظیم ہے بھائی کی، ایک تعظیم ہے ماں اور باپ کی. کیا دونوں یکساں ہیں؟ محبت، جس طرح محبت تو بہت سی چیزوں سے کی جاتی ہے، اولاد کی محبت، مال کی محبت، پراپرٹی کی محبت، سمجھ میں آیا، ماں باپ کی محبت، شوہر کی محبت، بیوی کی محبت. ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو محبت تو سب جگہ ہے، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اولاد کی محبت اور ماں باپ کی محبت دونوں جو ہے یہ اس میں کیا وہ کہنا چاہیے خلط ملط ہے؟ پتہ ہی نہیں چل رہا. اسی بات سے قرآن حکیم میں فرمایا گیا، ایک طرف تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اقرار ہے، خوشنما بنا دیا گیا ہے محبت کو. کس چیز کی؟ فرمایا خواہشات، انسان کی اپنی خواہشات، چائے پینے کو جی چاہ رہا ہے، کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کپڑے پہننے کو جی چاہ رہا ہے، فلانی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے، گانا سننے کو جی چاہ رہا ہے، ٹی وی دیکھنا، یہ سب خواہشات ہیں. حب الشہوات. دوسرا من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت، ڈالروں کی محبت، روپے پیسے کی محبت، مال کی محبت، والخیل المسومہ، سواریوں کی محبت. جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب کے اندر سب سے زیادہ قیمتی سواری، سب سے زیادہ خوبصورت سواری گھوڑوں کی تھی، المسومہ، جن پر باقاعدہ اسٹیمپ لگائی گئی ہو. دیکھا ہوگا آپ نے ملٹری کے گھوڑوں کو، ملٹری کے گھوڑوں پر اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی نہیں ہوتی، المسومہ. تو یہ نام وہ گھوڑے. آج کاروں کا دور ہے،
تو کاروں کی بات کر لیجئے. والانعام والحرث، اسی طرح جانور، دودھ دینے والے اور کھیتی کرنے والے، والحرث اور کھیتیاں، پراپرٹی، جائیداد، ان سب کی محبت رکھ دی گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے ہر انسان کے دل میں محبت، اس کو کیسے کھرچ دیں گے؟ مگر اس کے ساتھ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ فرمایا کہ ایک تو یہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. فرمایا آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بیویاں یا شوہر اور اسی طرح سے تمہارے اور رشتہ دار، خاندان، فیملی کے لوگ، اور تمہارے وہ مال جس کو تم بڑی محنتوں سے جمع کر کے رکھتے ہو، گن گن کرتے، واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها، اور وہ تمہارا بزنس بیوپار کہ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اب کہیں خسارہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، لاس نہ ہو جائے، گھاٹا نہ ہو جائے، ہر وقت ڈرتے رہتے ہو، راتوں کو بھی نیند میں تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے اس ڈر سے. تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ تمہارے رہنے کے مکانات کہ جو تمہیں بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، سارے گھوم پھر کر کے آنے کے بعد سکون کہاں ملتا ہے؟ تمہارے اپنے گھروں کے اندر. فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یا ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ امر اللہ سے مراد عذاب اللہ ہے. انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. کیا مطلب؟ کہ یہ چیز تم کو عذاب خداوندی کے مستحق بنا دینے والی ہے. ایک طرف تو کہا گیا کہ محبت ہے ان چیزوں کی، اور دوسری طرف کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں محبت نہ، مطلب وہی ہے. محبت تو ہے، مگر سوال یہ کہ محبت کے درجے جو ہیں دیکھنا یہ ہے کہ تم نے کس محبت کو آگے بڑھایا. تو محبت کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن پریفرنس جو ہے وہ کس کو دو گے. اگر دو کا مقابلہ ہو جائے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف صاحبزادوں کا، بیٹیوں کا، یا ماں باپ کا، یا شوہر کا، یا بیوی کا حکم ہے، کس کا حکم ماننا ہے؟ اگر یہ کہ اللہ کا حکم ماننا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پیدا کرنے والے کے حکم کے مقابلے میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. بالکل صحیح کیا. لیکن اگر اللہ کا حکم پیچھے چلا گیا اور اپنے رشتہ داروں کا، ریلیٹیوز ان کا حکم آگے آ گیا، یا خود اپنے نفس کی خواہش آگے آ گئی، تو غلط ہوا. تو اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ تعظیم جو ہے، ریسپیکٹ، وہ تو ہر ایک کی ہوگی، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں جو ہے گڑبڑ کر دیں کہ ہز میجسٹی بھی سب کو کہنے لگ جائیں، ہز ایکسلنسی بھی سب کو کہنے لگ جائیں. غلط ہوگا. یہ ماتھا جو ہے، یہ ٹکنا جو ہے، پیشانی ٹکنا، یہ آخری درجے میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. بس یہ اگر آپ نے کسی کے سامنے کر دی، ماں باپ کے سامنے کر دیا، شوہر نے بیوی کے سامنے، بیوی نے شوہر کے سامنے کر دیا، کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کے واسطے کیا چھوڑا. اگر یہی ماتھا آپ نے دوسرے کے لیے سامنے رکھ دیا تو پھر اللہ کے لیے کیا رکھا؟ تو وہی بات ہوئی کہ ہز میجسٹی کا لفظ جو ہے وہ آپ نے بادشاہ کے علاوہ دوسرے کے لیے بول دیا تو تکلیف ہوگی. ٹھیک اسی طرح سے یہ ہے. تو عزت ہونا، ریسپیکٹ ہونا اور چیز ہے، اور عبادت کی وہ شکلیں کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے ان کا استعمال بالکل ممنوع. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ سے اجازت چاہیے، یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں، اب عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اپنے بھائی کی عزت کرو. عزت کی اجازت ہے، عزت سے نہیں روکا، عزت کرو. اکریمو اخاک مراد اپنے آپ ہے، اپنے بھائی کا، یعنی مطلب ایک میری تو عزت کرو. اکریم، اکرام، ریسپیکٹ کے معنی. لیکن عبادت، یہ جو سجدہ کرنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے واسطے ہوگی. آپ نے منع فرما دی. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ کہاں گئی بات، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرتے رہیے، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو. اور پیغمبر کو خطاب ہے، اس لیے یہاں ایک لفظ آپ بڑھا دیں، جیسے اب تک کرتے رہے ہیں.
پیغمبر تو پہلے ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے، پیغمبر نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیغمبر شرک کرے، نہ نبوت کے بعد نہ نبوت سے پہلے۔ نبی کسی بھی دور کا، کسی زمانے کا نبی ہو، اس سے شرک کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ سجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے آپ کو حکم دینا، اس میں یہ لفظ آپ بڑھائیں، جیسے اب تک کرتے رہے ہیں۔ پھر کیوں کہا جا رہا؟ اس لیے کہا جا رہا جب ہم نبی کو کہہ رہے ہیں تو غیر نبی جو ہیں ان کے لیے کیسے رعایت کر لی جائے گی اس بات کی کہ وہ غیر اللہ کے سامنے جو ہے وہ پرستش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ اس کو تو کبھی برداشت نہیں کریں گے، ہم تو نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین سے مراد یہاں وہی ہے اخلاص، یا دل کا ایک توجہ یا عبادت۔ الا للہ الدین الخالص، اور اس بات کو یاد رکھو اللہ ہی کے لیے بندگی ہے خالص، کسی اور کے لیے بندگی اور کسی اور کو بندگی میں شریک کرنا جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ فرماتے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، چنانچہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنا لیا ہے، اولیاء دوسروں کو شریک بنا لیا ہے، کارساز بنا لیا ہے، حمایتی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا حمایتی، ان وہ کارساز، مطلب وہی ہوا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں وہ کس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دیں، اللہ سے قریب کر دیں۔ دیکھا آپ نے اس دور کے ایک مفسر نے صحیح بات لکھی ہے، آج کے کافروں سے اچھے تو وہی کافر تھے، کم سے کم اللہ کو مانتے تو تھے۔ آج کا تو کفر جو ہے وہ چاہے وہ کمیونزم کے روپ میں ہو کہ امپیریزم کے روپ میں ہو، سمجھ میں آیا، سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہو، یہ جو کفر ہے اس میں تو اللہ کو مانتے ہی نہیں کم بخت۔ اس زمانے کے جو کفار و مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، مگر یوں کہتے تھے کہ ہم جو ان کی پوجا کر رہے ہیں دوسروں کی بتوں کی، جو بت بنائے ہوئے ہیں وہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ وہ دنیا کا جو نظام حکومت ہے وہ اس پر انہوں نے اللہ کے نظام کو قیاس کیا تھا۔ ہوتا کیا ہے دنیا میں یہی ہوتا کہ بھائی بادشاہ کے جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، پریزیڈنٹ کے، صدر کے، بھائی ان سے اگر ہم نے ان کو راضی کر لیا تو ہماری بات جو ہے وہ دربار تک پہنچ سکتی ہے آسانی کے ساتھ، ورنہ ہماری بات وہاں کیسے پہنچے گی بادشاہ تک؟ یہ تھی وہ بات۔ حالانکہ ایک یہاں مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلے کبھی بتلایا یہاں نہیں بتلایا، لیکن اب چونکہ مضمون آیا تو بتا رہا ہوں میں، یہ انسان دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ ایک تو اس لیے جو یعنی اس پر جو قیاس ہے کہ دنیا میں جیسا ہوتا ہے تو ایسے ہی اللہ میاں کے یہاں بھی ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو سمجھا نہیں گیا۔ اللہ کی قدرت کا جو حال ہے وہ ظاہر ہے کہ کہاں کوئی دنیا میں بادشاہ ہو اور کہاں اللہ کی قدرت۔ بادشاہ تو کام چلا ہی نہیں سکتا اکیلا، اس کو تو وہ تو مجبور ہے، محتاج ہے دوسروں کی مدد کا۔ اللہ تو محتاج نہیں، اس کو آگے بتلا رہے ہیں۔ دوسری ایک اور بھی بات ہے جس کو قرآن حکیم میں یہاں نہیں بتلایا گیا لیکن میں بتلاتا ہوں اس کو، اور وہ یہ کہ دیکھیے صاحب، مثلا میں آپ کے پاس کسی مدد کے لیے آؤں، میں کہوں بھائی میں بہت پریشان ہوں، مجھے میری مدد فرمائیے آپ، جو بھی مدد۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی میری دشمنی ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ دشمنی نہیں بلکہ اور تھوڑا بہت تعلق ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے۔ آپ میری مدد کرنے کو اگر تیار ہوں گے تو کس حالت میں ہوں گے؟ بے تعلقی کے عالم میں یا کچھ تعلق ہے اس حالت میں؟ کیا ہے جواب آپ کا؟ اگر آپ میری کوئی مدد کرنے کو تیار ہیں تو کب؟ جب کوئی بھی تعلق ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میری بہنیں اور یہاں بیٹھی ہوئی سن رہی، وہ خوب اس مسئلے کو سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ باپ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کی، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ دو بچے سامنے ہوں اور دونوں کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہے، مثلا گر جائے، مثال کے طور پر وہ گندگی کر لے، کچھ بھی ہو، مدد کی ضرورت ہے اس بچے کو۔ ایک عورت وہاں وہ کھڑی ہوئی ہے کہ جو ان دو بچوں میں سے ایک کی ماں ہے، یہ عورت کس کی طرف کو دوڑے گی؟ ظاہر ہے کہ اس بچے کی طرف پہلے دوڑے گی جو اس کا اپنا بچہ ہے۔ حالانکہ دونوں بچے جو ہیں وہ اس وقت مدد کے محتاج ہیں، لیکن کس چیز نے اس کو ایک بچے کی طرف دوڑایا؟
وہ رشتہ، وہ محبت، اس سے محبت نہیں ہے تو وہ انسانی ہے جو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو مادری محبت ہے ماں کی، جس نے اس کو مجبور کیا کہ ادھر دوڑ، اس لیے وہاں دوڑی. خود سمجھ میں آ گیا نا نقطہ یہ. اب آپ کو مجھے بتانا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے کسی طرح کی مدد کے لیے جب ہم جائیں گے تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو ہم سے کوئی تعلق ہے، ہمارے سے کوئی محبت ہے، ہمارے سے کوئی لگاؤ ہے. اور ظاہر ہے کہ جتنا لگاؤ زیادہ ہوگا اتنی ہی مدد کی زیادہ توقع ہوگی. خوب سمجھ آگے نہیں اگتا. جیسے ایک انسانی رشتہ تو اس عورت کو اس بچے سے بھی ہے کہ جس کی وہ ماں نہیں ہے، وہاں رشتہ تعلق ہے، مگر اتنا نہیں جتنا دوسرے بچے کو ہے اس لیے کہ وہ ماں ہے اس کی. تو جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنی ہی کیا ہوگی مدد کی امید ہے. اب مجھے یہ بتلانا ہے بندوں کو بندوں سے، یا لفظ بندوں کا ہٹا دیجئے، غیر اللہ کو میں سے کسی کو محبت اتنی ہو سکتی جتنی اللہ کو اپنے بندوں سے ہے؟ یہ بات میں محض ویسے ہی نہیں سوال کر رہا ہوں، حدیث میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے محبت کے 100 حصے کیے، 100 حصے، ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کا اثر یہ ہے کہ جانور بھی اپنے پاس پڑے ہوئے بچے سے اپنے پیر کو، کھر کو، حافر کا لفظ آتا ہے، اپنے کھر کو بچاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر یہ پڑ جائے. جانور بھی وہ یہ دراصل اس کے اندر جو یہ اثر ہے محبت کا، یہ وہی 99 وہ ایک حصہ جو اتر کر آیا ہے اس کا اثر ہے. ساری دنیا میں جو محبت کے کرشمے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس حصے 99 والا حصہ جو ہے یہ دراصل وہ، اور پورے 99 حصے کہاں گئے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روکے ہیں. 99 حصے جو ہیں اللہ نے اپنے پاس روکے ہیں. اب آپ یوں بتلائیں کہ ایک حصہ ساری دنیا میں جو تقسیم ہوا اس سے تو ہمیں بڑی توقعات ہیں، یہ ہماری مدد کر دیں گے، یہ ہمارے کام آ جائیں گے. اور جس کے پاس 99 حصے ہیں ہمارا منہ ادھر نہ اٹھے، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا. اللہ کی قدرت کو بھی نہیں سمجھا اور اللہ کی رحمت کو بھی نہیں سمجھا. اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے کہ رحیم تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو، لیکن رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے. رحمان جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے. سوا سے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ کسی کو رحمان بھائی کہہ کر نہیں پکار سکتے، ناجائز ہے، ناجائز ہے. خوب سن لیں سب لوگ، بعض لوگوں کو میں نے اس نام سے پکارتے ہوئے سنا ہے. رحمان نہیں کہہ سکتے کسی کو. عبد الرحمان کہنا ضروری ہے اگر کسی کا نام یہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. کسی کو اللہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی عبداللہ چھوڑ کر انہوں نے کہا بھائی اتنا لمبا نام کون لو اللہ صاحب، نہیں ہوگا، غلط ہوگا. اس لیے کہ اللہ صرف اللہ کے لیے ہے. اسی طرح سے الرحمن صرف اللہ کے واسطے. اسی واسطے فرمایا قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا الاسماء الحسنى. تم چاہے اللہ کہو چاہے رحمان کہو، دونوں جو ہیں یہ اللہ کے ہی نام ہیں، اسی کے اچھے ناموں میں سے. تو جس طرح سے کسی کو اللہ صاحب نہیں کہہ سکتے اسی طرح رحمان صاحب بھی نہیں کہہ سکتے. یہ جو بات ہے میں نے کہا رحیم کہہ سکتے ہیں. مادہ روٹ ورڈ تو دونوں کا ایک ہی ہے، کیا رحم، مہربانی، مگر فرق ہے دونوں میں. اور وہ یہ کہ رحمان جو ہے وہ سپیریئر فارم ہے. انگلش کے اندر صرف سپر فارم ہوتی ہے، عربی کے اندر دو فارم ہے، سپر فارم اور سپیریئر فارم. مبالغہ اور اس سے بڑھ کر مبالغہ، اس میں تفضیل ہو. یہ سپیریئر فارم ہے یہ رحم کی، رحم کرنے والے کی. وہ جو ہے جو اس کے معنی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو ایک ذات ماننی پڑے گی جس میں سب سے زیادہ رحم ہو، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اب ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے تو بتائیے کہ ہم بھیک مانگیں تو کس سے مانگیں، مدد کے لیے پکاریں تو کس کو پکاریں، اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں تو اس میں معقولیت کہاں ہے؟ یہ ہے وہ نقطہ جس کو قرآن یہاں بتاتا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر جو اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو جو اپنا کارساز بناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. ٹھیک ہے، ان کو یہاں بھٹکنے لیں دو.
اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں عملاً فیصلہ کر دے گا. عملاً کا لفظ میں اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ علمی فیصلہ تو دنیا میں بھی ہے، قرآن نے آ کر دلیل دے دی، لیکن اگر اس فیصلے سے یہاں جو ہے نہیں ہو رہا ہے تو اب عملاً بھی فیصلہ ہوگا آخرت میں. کیا؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، توحید خالص جن کا عقیدہ ہے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو شرک میں مبتلا ہیں کسی بھی طرح وہ جہنم میں جائیں گے. عملاً فیصلہ ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. فرمایا کیوں؟ اس بات کو بھی سن لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی رہنمائی نہیں فرماتا، اس کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹا ہو اور کافر ہو. کذاب کفار دونوں سپر فارم ہیں کاذب اور کافر کی. کذاب بہت جھوٹ بولنے والا، اور کفار بہت بڑا کفر کرنے والا. مراد کیا ہے؟ کذاب جو قول کا جھوٹا ہو اور عقیدے کا کافر ہو، وہ بھی تو جھوٹی ہے. بھئی یہ سمجھنا کہ اللہ تنہا نہیں ہے نظام چلانے والے، اللہ ہی صرف معبود نہیں. تو جیسے یہ عقیدہ جھوٹا ہے، اسی طرح اس طرح کی بات کہنا بھی جھوٹ ہے. تو اس کا مطلب وہ قول کے جھوٹے، عقیدے کے کافر. اس لیے کذاب اور کفار دونوں ایک ہی چیز ہوئی. اور زیادہ جھوٹا اس لیے کہا کہ دیکھیے جھوٹ بھی تو دنیا میں مختلف ہوتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں ارے صاحب وہ تو بڑا جھوٹا ہے. کیا مطلب بڑا جھوٹا ہے؟ اس کا قد بڑا گیا کیا؟ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی بات میں جھوٹ بولا ہے جس بات میں جھوٹ بولنا تو اور بھی زیادہ بری بات ہے. ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بری بات ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں ایسے جھوٹ بولنے والے کو اجی وہ تو بڑا جھوٹا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ دنیا میں بہت سے بولے جاتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے معبود ہونے میں کوئی اور شریک ہے. اس لیے یہاں کذاب کا لفظ بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا کافر جو ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے. کیا مطلب؟ جب وہ نہیں چاہتا اور وہ قول اور عقیدہ اس کا دونوں جو ہیں وہ غلط ہیں اور اسی پر اس کو اصرار ہے، تو اللہ کو کیا پڑی کہ وہ اس کو ہدایت دیتے پھریں. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ. دنیا میں قومیں ہر زمانے میں نے کہا کچھ نہ کچھ وہ شرک ہوا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں دو قومیں تو ہمارے سامنے جو اہل کتاب کہلاتی ہیں، جن کے پاس آسمانی مذہب ہے پیغمبروں کے ذریعے سے آیا ہوا. ایک یہودی ہے، دوسرا نصرانی ہے. یہودیوں کے اندر بھی ایک فرقہ وہ ہے جس نے کہا کہ عزیر جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے، شریک کر دیا اللہ کے ساتھ کچھ بھی ہوا. نصرانیوں کے اندر عیسائیوں میں آپ دیکھتے ہیں مسیح ابن اللہ، المسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو کیا مشرکین مکہ جو ہیں جو اپنے آپ کو اولاد ابراہیم میں اور دین ابراہیمی میں کہتے تھے، نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے بیٹیاں ہی بنا دی تھے اللہ کے بے شمار. اسی بات سے قرآن حکیم میں فرمایا گیا تھا ان کے تعلق سے اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. اجی آپ کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. خود کی تو ان کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر ان کو یہ اطلاع دے کہ آپ یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ان کو اچھا نہیں لگتا کوئی خبر دے ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مکے میں اسلام سے پہلے جو جہالت تھی، دور جاہلیت، وہاں بھی اور ہندوستان میں بھی اس زمانے میں یہ تھا کہ بیٹی کے ہونے کو ناپسند کرتے تھے اور وہی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو دوسرے کے گھر چلی جائے گی، ہماری گردن جھکانے والی ہے. تو اور بیٹا ہو جائے تو کہنے لگے ہاں ہماری گردن تو ٹیڑھی رہے گی، اس لیے کہ بیٹا ہے ہمارے لیے ہمارا مددگار ہوگا، یہ طاقت بنے گی اس سے. تو بیٹے کے ہونے کو پسند کرتے تھے، بیٹی کے ہونے کو ناپسند کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بے وقوفو تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کی ہوئی ہیں. ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو مشرکین اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بناتے تھے. یہاں اس کے لیے ان سب کو ایک جواب دیا جائے. فرمایا کہ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ کسی کو بیٹا بنا لے یا اولاد بنا لے، کس کو بناتا؟ اللہ کے سوا جو بھی ہے مخلوق ہی ہے. خالق تو ایک ہے، مخلوق ہے باقی. لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو پھر وہ چن لیتا، سلیکٹ کر لیتا کن میں سے جس کو اس نے پیدا کیا ان میں سے کسی کو. اور ظاہر ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے، جو اولاد ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی ہم جنس ہوتی ہے. ہم جنس ہونے کا مطلب کیا؟ انسان کا بیٹا انسان،
گھوڑے کی اولاد گھوڑا، گدھے کی اولاد گھڑ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کی اولاد کتا ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جنس ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی آپ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی اطلاع دے دے فلانے آدمی کے گھر میں کتا پیدا ہو گیا اس کے ماں کے پیٹ سے، کیا ہے یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ کوئی خوش ہونے کی بات ہے؟ نہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے اگر تم اولاد تجویز کر رہے ہو تو بتلاؤ کہ ہم جنس ہے، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ مخلوق جو بھی اللہ کے سوا ہر ایک مخلوق ہے، مخلوق جو ہے وہ ہم جنس نہیں ہے. تو پھر ساتھ میں تم اللہ کو گالی دیتے ہو. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انسان نے مجھے گالی دی ہے اور اس کو زیب نہیں تھا، اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مجھے گالی دے. کیسے؟ میرے لیے اولاد تجویز کر کے. یہ گالی ہے اللہ کے لیے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مجھے گالی دے، مجھے گالی دی اس نے. تو کیسی گالی کہ اللہ کے ساتھ آپ عیب لگا رہے ہیں کہ اللہ کے اولاد اور اولاد جو ہے وہ بے جوڑ. اس لیے فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات اس سے، کہیں سے؟ اس عیب سے. کیونکہ اولاد کی ایک تو یہ کہ بے جوڑ ہوئی، اور پھر کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اپنا سلسلہ چلے. سمجھ میں آیا؟ کسی بے اولادے سے پوچھیے بھائی کیا چاہیے؟ اولاد. کیوں؟ میں تو ایسے ہی چلا جاؤں گا اللہ میاں کہ ہاں کوئی تو دعا کیجیے میرا سلسلہ تو چلے. سلسلہ چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے. کیا اللہ کو اپنا سلسلہ چلانے کی اولاد کی ضرورت ہے؟ اللہ محتاج ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں بات؟ عیسائی کہتے ہیں اصلی بیٹا نہیں، منہ بولا بیٹا. کیوں منہ بولا بیٹا؟ منہ بولا بیٹا بنانا بھی محتاج ہونے کی دلیل ہے. کیوں صاحب؟ کون منہ بولا بیٹا بناتا ہے؟ جس کا اپنا بیٹا نہ ہو. اس کو ضرورت ہے کہ بھائی تو میرا بیٹا بن جا. کیا اللہ اتنے محتاج ہیں، اتنے جو ہیں وہ ہیں کہ وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے بیٹھ جائیں؟ تو اگر دیکھیں ان سب کا جواب ہے سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے اور غالب ہے ان سارے سسٹم کو چلانے پر، وہ کسی کا محتاج نہیں. ان کے لیے نصیحت ہونے کے کیا معنی؟ ان کے لیے نصیحت ہونے کے معنی انجام کے اعتبار سے. انسان نے اگر نصیحت کو قبول کیے رکھا اور اس پر عمل کیا تو یہ فائدہ مند ہوگا پوری اس یونیورس کے واسطے، پوری کائنات کے واسطے. سمجھ میں آئے؟ سب کا بھلا ہوگا. میں نے کل بھی ایک جگہ میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات آئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس انسان کا انسان بنے رہنا جو ہے یہ سب کو عزیز ہے. چاند، سورج، مچھلیاں، چیونٹیاں، پرندے، سب کو عزیز ہے یہ بات. کیا؟ یہ انسان بنا رہے، بگڑے نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ حقیقت ان کو معلوم ہے کہ یہ انسان اگر بگڑ گیا، پورا انسان اگر بگڑ گیا، کوئی بھی ان میں انسان نہ رہا، ہم میں سے سب کی کسی کی خیر نہیں. یہ سب کو معلوم ہے. کیسے؟ یہ ایک حدیث سے بات کھلتی ہے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں راستے میں، اعزاز، ریسپیکٹ اس کی. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے مہمان آتے ہیں تو اس کے ایروپلین سے نیچے جو ہے وہ لال قالین بچھایا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ. اعزاز ہے، ایک ٹریڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جو دین علم سیکھنے کے لیے چلا ہے، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ بچھاؤ اس کے پیروں کے نیچے پر، اپنے پر بچھاتے ہیں. دوسرا، اس کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے اندر جو ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں. ایک سوال ہی پیدا ہوا کرتا تھا، میرے ذہن میں بھی آتا تھا، اس کا خود ہی جواب نکلا اسی طرح سے. کیوں کرتی ہیں؟ چلو صاحب فرشتوں کو تو حکم ملا، وہ آ گئے بیچارے حکم کے پابند کرتے ہو کہ پر بچھا دیجئے. چیونٹیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ یہ مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ کیا لینا دینا ان کا؟ بات وہی ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ، اور وہ صرف مچھلیاں اور چیونٹیوں کی بات نہیں ہے بلکہ یوں کہیے خشکی کے چھوٹے سے چھوٹے جانور کو کہا ہے، وہ ہے چیونٹی. اور سمندر کے اندر ہم کو مچھلیاں ہی معلوم ہے اس لیے مچھلی کا لفظ کہہ دیا. تو یوں کہیے کہ بر اور بحر کی مخلوقات، یوں کہہ سکتے ہیں تری اور خشکی کی مخلوقات سب دعا میں مصروف ہوتے ہیں اس بندے کے واسطے. کیوں ہوتے ہیں؟ اس واسطے کہ یہ حقیقت ہم سب کو معلوم ہے کہ جب تک کہ انسان ہوگا ہماری سب کی خیر ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے واسطے بنا رکھی.
اسی انسان کے واسطے بنائی ہیں. وسخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے ہم نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کام پہ لگا رکھا، تمہارے کام پہ، یہ سب تمہاری خدمت کر رہے ہیں اس انسان کی. تو یہ پورا گھر جو بنایا گیا یہ اس انسان کے واسطے بنایا گیا. مگر انسان کا انسان رہنا ضروری ہے. جب انسان نہ رہے گا، ناک نقشے کا انسان رہے مگر حقیقتاً انسان نہ رہے، تو پھر نہ چاند کی ضرورت، نہ سورج کی، نہ آسمان کی، نہ زمین کی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، پھر تو وہ آیت پہ ہے، اس کا اظہار ہو جائے گا. حدیث میں آیا